جب وہ کمرے میں پہنچی تو ناصر مرزا کا حال دیکھ کر سہم گئی۔ ناصر مرزا جو اچھے تن و توش پر وقار شخصیت کا مالک تھا، اس وقت بیڈ کے کونے پر کسی چوہے کی طرح دبکا بیٹھا تھا اور وہ خوفزدہ آنکھوں سے روشن دان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ ساجدہ نے فوراً روشن دان کی طرف دیکھا لیکن اسے وہاں کچھ نظر نہ آیا۔ کیا ہوا؟ ساجدہ ایک دم اپنے شوہر سے لپٹ کر بولی۔ وہ ناصر مرزا نے انتہائی خوفزدہ لہجے میں روشن دان کی طرف اشارہ کیا۔ ساجدہ نے پھر روشن دان کی طرف دیکھا لیکن اسے وہاں کچھ نظر نہ آیا۔ وہاں کیا ہے ناصر مرزا؟ وہ پریشان ہو کر بولی۔ وہ مجھے مار دے گا۔ ناصر مرزا کی آواز کانپ رہی تھی خوف کے مارے۔ اللہ ناصر، آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ آپ اتنے بہادر انسان اتنے ڈرپوک کیسے ہو گئے؟ ناصر مرزا وہاں کچھ نہیں ہے، میں ہوں آپ کے پاس، آپ ڈرے نہیں۔ ساجدہ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ ساجدہ مجھے کمبل اڑا دو، وہ مجھے گھو رہا ہے، وہ مجھے مار دے گا۔ ساجدہ نے بغیر کچھ کہے ناصر مرزا کے اوپر کمبل ڈال دیا، اسے چاروں طرف سے اچھی طرح سے ڈھک دیا۔ تب ناصر مرزا جو بیڈ کے ایک کونے پر ڈرا سہما بیٹھا تھا، آہستہ آہستہ بیڈ پر نیند دراز ہوتا گیا۔ پھر اس پر غشی طاری ہو گئی اور وہ لمبے لمبے سانس لینے لگا۔ ساجدہ گھبرائی ہوئی کمرے سے نکلی۔ وہ سیدھی ناصر مرزا کی امی کے پاس گئی۔ وہ ابھی عصر کی نماز سے فارغ ہوئی تھی۔ وہ ایک بزرگ خاتون تھی، نمازی پرہیزگار تھی۔ انہوں نے جب ناصر مرزا کا حال سنا تو فوراً ماتھا ٹھنکا۔ وہ فوراً چوکی سے اٹھی اور چپل پاؤں میں ڈال کر ساجدہ کے ساتھ ہو لی۔ کمرے میں آ کر ناصر کی امی نے کمبل اتار کر ناصر مرزا کا چہرہ دیکھا۔ وہ بے ہوشی کے عالم میں پڑا لمبے لمبے سانس لے رہا تھا۔ امی نے پیشانی پر ہاتھ رکھ کر آہستہ سے پکارا، ناصر بیٹے۔ ناصر نے کوئی جواب نہ دیا، اس کی پیشانی تپ رہی تھی۔ ساجدہ اسے تو تیز بخار ہے، امی نے اس کی پیشانی پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ امی کیا کروں؟ ڈاکٹر کو بلواؤں؟ ڈاکٹر ہے گھر میں؟ جی امی۔ پھر اس کو کہہ دو۔ اتنے میں گھر میں موجود جو فرد کو ناصر مرزا کے بارے میں پتہ چل گیا، سب آنن فانن اس کے کمرے میں اکٹھا ہو گئے۔ ان میں ناصر مرزا کا چھوٹا بھائی ذاکر مرزا بھی تھا۔ امی نے اسے فوراً ڈاکٹر کو لانے کے لیے دوڑایا۔ پڑوس میں ڈاکٹر کا کلینک تھا، گھر میں کلینک تھا، کلینک ابھی بند تھا۔ ناصر مرزا کی طبیعت کی خرابی کا سن کر وہ فوراً اپنا بیگ اٹھا کر ذاکر کے ساتھ چلا آیا۔ اس نے ناصر مرزا کا اچھی طرح معائنہ کیا۔ ناصر مرزا کو 105 درجے بخار تھا، اس پر غشی بدستور طاری تھی۔ ڈاکٹر نے ایک انجیکشن لگایا اور ٹھنڈے پانی کی پٹیاں رکھنے کی ہدایت کی اور نسخہ لکھ کر اور تسلی دے کر چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد ساجدہ نے اس کی پیشانی پر ٹھنڈے پانی کی پٹیاں رکھنی شروع کی۔ انجیکشن اور ٹھنڈے پانی کی پٹیوں نے اپنا اثر دکھایا، اس کا بخار کم ہوا، غشی کی کیفیت میں افاقہ ہوا۔ اس نے کچھ دیر کے بعد آنکھیں کھول دیں۔ اس نے پورے گھر کو اپنے بیڈ کے گرد موجود پایا۔ اس نے مسکرا کر سب کو دیکھا اور یہ ظاہر کرنا چاہا کہ وہ بالکل ٹھیک ہے۔ ناصر بیٹے کیسے ہو؟ اس کی امی نے اسے محبت بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ٹھیک ہوں امی، فکر کرنے کی کوئی بات نہیں، ناصر مرزا نے اٹھتے ہوئے کہا۔ وہ بیڈ سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ ساجدہ نے اسے فوراً دوا کھلائی۔ ناصر مرزا نے دوا کھانے کے بعد کہا، ساجدہ ذرا میرا چاقو مجھے دے دو، میرے بیگ میں ہوگا۔ اچھا ابھی لائی، ساجدہ یہ کہہ کر کمرے سے نکل گئی۔ یہ سب کیا ہے؟ امی نے ناصر مرزا سے پوچھا۔ تم کس چیز سے ڈر گئے تھے؟ کسی چیز سے نہیں، ناصر مرزا نے ہنستے ہوئے کہا۔ امی ساجدہ نے پتہ نہیں آپ کو کیا کہہ دیا ہے، میں نے جو دیکھا اور سنا وہ امی سے کہا اور کچھ نہیں۔ یہ لیجئے اپنا چاقو۔ ساجدہ نے کمرے میں آ کر چاقو اس کی طرف بڑھایا۔ ناصر مرزا نے خاموشی سے چاقو اپنے ہاتھ میں لے کر اسے اپنے تکیے کے نیچے رکھ لیا اور ساجدہ سے مخاطب ہو کر بولا، ساجدہ ایک کام کرو، ذرا ساحل عمر کو فون کر دو، اس سے کہنا کہ رات کو عذرا کو لے کر ادھر آ جائے، کھانا یہیں کھا لے، اس کے علاوہ اس کو کچھ اور نہ بتانا۔ جی اچھا، ساجدہ نے کہا اور فون کرنے کمرے سے باہر نکل گئی۔ ساجدہ کے جاتے ہی اس کی حالت پھر بگڑنے لگی۔ اس نے اپنے جسم میں ایک خوف کی سی لہر محسوس کی۔ خود بخود اس کی نظریں روشن دان کی طرف اٹھ گئیں۔ وہ وہاں موجود تھا۔ اس کو دیکھتے ہی ناصر مرزا کی گرگی بند ہو گئی۔ ناصر مرزا نے تکیے کے نیچے رکھا اپنا چاقو نکالا، اسے جلدی سے کھولا۔ اس نے چاقو والا ہاتھ اٹھا کر کچھ کرنا چاہا لیکن اس کا ہاتھ ایک دم بے جان ہو گیا، چاقو انگلیوں سے نکل گیا۔ اس کے ہاتھ پاؤں مڑنے لگے اور پھر اس نے کسی خوفزدہ بچے کی طرح اپنی امی کی گود میں منہ چھپا لیا۔ امی کیا ہوا؟ کیا ہوا میرے بچے؟ وہ ایک دم گھبرا کر بولی۔ امی وہ پھر آ گیا، مجھے بچا لے، وہ مجھے مار دے گا۔ ارے کون؟ وہ کمینہ، مجھے تو وہ کہیں نظر نہیں آ رہا۔ ناصر مرزا نے اپنا چھپا ہوا منہ اپنی ماں کی گود سے اٹھایا
اور خوفزدہ نظروں سے روشندان کی طرف دیکھا۔ وہ امی، وہ ہے وہاں۔ بچوں تم لوگ چلو یہاں سے۔ امی نے ناصر مرزا کے بچوں اور اپنی چھوٹی بیٹی کی طرف دیکھا۔ امی کی ہدایت پر وہ فوراً چلے گئے۔ اب کمرے میں صرف ذاکر رہ گیا۔ چند لمحوں کے بعد ساجدہ بھی آ گئی۔ کیا ہوا؟ پھر سے وہی کیفیت ہو گئی۔ امی نے ساجدہ کو بتایا۔ یا اللہ رحم! ساجدہ کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ ناصر مرزا کی امی نے روشندان کی جانب دیکھا۔ وہاں انہیں کچھ نظر نہیں آیا۔ انہوں نے دو ٹوک لہجے میں کہا، ناصر وہاں تو کچھ نہیں ہے۔ امی ہے، آپ نہیں جانتی، وہ وہیں چھپا بیٹھا ہے۔ ناصر یہ آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ ذرا اپنے آپ کو سنبھالے۔ ساجدہ نے اس کی ہمت بڑھانے کی کوشش کی۔ امی میرے اوپر کمبل ڈال دیں، ناصر مرزا بولا۔ ساجدہ نے کمبل اٹھا کر ناصر مرزا کے اوپر ڈال دیا۔ ناصر مرزا کا سر ابھی امی کی گود میں تھا اور اس کے دونوں گھٹنے پیٹ سے لگے ہوئے تھے۔ وہ گٹری بنا پڑا تھا۔ پھر آہستہ آہستہ اس کے ہاتھ پاؤں کھلنے لگے۔ اس کے ساتھ ہی سرگشی کی سی کیفیت طاری ہونے لگی اور وہ لمبے لمبے بے ترتیب سانس لینے لگا۔ 7 بجے کے قریب ساحل عمر عذرا کو ساتھ لے کر آ پہنچا۔ ساجدہ نے ناصر مرزا کی ہدایت کے مطابق اسے کچھ نہیں بتایا تھا، لہٰذا وہ بڑا خوش گھر میں داخل ہوا تھا۔ یہاں آ کر اسے گھر کا نقشہ ہی مختلف نظر آیا۔ جسے دیکھا اس کے چہرے پر پریشانی نظر آئی۔ جب وہ ناصر مرزا کے بیڈ روم میں داخل ہوا تو ناصر مرزا کی حالت دیکھ کر ایک لمحے کو کانپ اٹھا۔ 2-2.5 گھنٹوں میں اس کے چہرے کی رنگت بدل چکی تھی۔ وہ عجب انداز سے آنکھیں بند کیے لمبے لمبے سانس لے رہا تھا۔ ساجدہ اور امی نے ناصر مرزا کے بارے میں پوری کیفیت بتائی۔ تمام حال سن کر ساحل عمر نے گہرا اور ٹھنڈا سانس لیا، پھر بولا، او یہ تو بہت برا ہوا، اس کا جادو چل گیا۔ اب کیا ہوگا؟ امی گھبرا کر بولی، کسی عامل کو بلاؤ، اس جادو کا توڑ کرو۔ ساحل عمر نے ہاتھ پر بندھی گھڑی پر نظر کی۔ 7:15 بج رہے تھے۔ اسے فوراً حافظ موسیٰ کا خیال آیا۔ اس نے سوچا کہ وہ ان کے پاس جائے، پتہ نہیں وہ رات کو ملنا پسند کریں گے یا نہیں، کیونکہ ناصر مرزا جب بھی ان کے پاس گیا وہ دن کی روشنی میں گیا تھا۔ اس نے سوچا کہ صبح تک کا انتظار کرنا پڑے گا۔ وہ چاہتا تھا کہ ناصر مرزا کو کچھ ہوش آ جائے تو اس سے بھی اس مسئلے پر بات کرے۔ اس کی پیشانی گرم ہو چکی تھی۔ ساجدہ نے اس کی پیشانی پر ٹھنڈے پانی کی پٹیاں رکھنا شروع کر دی۔ پٹیاں رکھتے رکھتے اچانک ساجدہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ اپنے شوہر کی اس حالت پر بے اختیار رو پڑی۔ عذرا نے فوراً ساجدہ کا ہاتھ پکڑا اور اسے کمرے سے باہر لے گئی۔ پٹیاں رکھنے کا کام خود ساحل عمر نے سنبھال لیا۔ امی اسے پٹیاں بھگو کر دیتی جا رہی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد ناصر مرزا نے اچانک آنکھیں کھول دی۔ کیسے ہو ناصر؟ ساحل عمر نے بہت محبت سے پوچھا۔ معاملہ بہت گڑبڑ ہے، تم صبح ہی حافظ موسیٰ کے پاس جاؤ۔ اس نے بلا تمہید ہدایت کی۔ وہ تو میں چلا جاؤں گا، لیکن تم یہ بتاؤ کہ تمہیں روشندان پر کیا دکھائی دیتا ہے؟ ساحل عمر نے پوچھا۔ کچھ نہیں۔ ناصر مرزا نے اسے وحشت بھری نظروں سے دیکھا، جیسے وہ کچھ بتاتے ہوئے ڈرتا ہو۔ ناصر گھبراؤ مت، پوری بات بتاؤ تاکہ میں حافظ موسیٰ کو تفصیل سے بتا سکوں۔ ساحل عمر نے کہا۔ او یار، یہ کیا ہو رہا ہے؟ ساحل کے چہرے پر اچانک قرب کے آثار دکھائی دینے لگے۔ وہ بے چین ہو کر ادھر ادھر کروٹیں لینے لگا۔ کیا ہوا؟ ساحل عمر نے اس کی بدلتی کیفیت دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے کوئی نوکیلے اور تیز ناخنوں سے میرا جسم چھیل رہا ہو۔ اس نے کراہ کر اپنے بازو پر ہاتھ رکھا۔ ساحل عمر نے فوراً اس کی آستین کا بٹن کھول کر قمیض کی آستین بازو تک چڑھائی۔ تب اس پر عجیب انکشاف ہوا۔ اس کے بازو پر کھرونچے سے ہلکا ہلکا خون رس رہا تھا۔ پھر اس طرح کے نشانات بہت تیزی سے اس کے جسم کے ہر حصے پر نمودار ہوتے گئے۔ اس کا پورا جسم پنجہ مارنے کے نشانات سے بھر گیا۔ وہ بری طرح تڑپنے لگا۔ ان کھرونچے کے نشانات میں سخت جلن ہو رہی تھی۔ ساحل، میرا چاقو پانی میں بھگو کر ان نشانات پر رکھو۔ ناصر مرزا نے بمشکل اس ہدایت کی۔ اس سے بولا بھی نہیں جا رہا تھا۔ ناصر مرزا کی امی جس پانی میں پٹیاں بھگو کر ساحل عمر کو دے رہی تھی، وہ پیالہ سائڈ ٹیبل پر رکھا تھا۔ ساحل عمر نے چاقو اٹھا کر پانی میں ڈالا اور بھیگا ہوا چاقو نشانات پر پھیرتے ہی وہ فوراً معدوم ہونے لگے۔ تب ساحل عمر نے جلدی اس عمل کو دوسرے نشانات پر دہرانا شروع کیا۔ اس طرح اس نے منٹوں سیکنڈوں میں پورے بازو پر بنے پنجے کے نشانات کو مٹا دیا۔ ایک بازو چھوڑ کر ابھی ساحل عمر دوسرے بازو پر بھیگا چاقو پھیر رہا تھا کہ پہلے بازو پر پھر سے وہ نشانات ابھرنے لگے۔ بس پھر یہی ہوتا رہا کہ وہ جلدی چاقو کے ذریعے ان کھرونچوں کو مٹاتا اور پھر وہ کچھ دیر کے بعد اسی جگہ نمودار ہو جاتے۔ ساحل عمر رات کے 12:30 بجے تک ناصر مرزا کے گھر رہا۔ جب تک وہ رہا یہی تماشا چلتا رہا۔ ناصر کی امی نے ساحل عمر کو زبردستی
اپنے گھر بھیج دیا کہ خاصی رات ہو چکی تھی۔ پھر انہوں نے خود اس چاقو کو سنبھال لیا۔ حافظ موسیٰ اپنی لاٹھی دونوں ہاتھوں سے تھامے اس پر بنی آنکھ پر اپنی بے نور آنکھ رکھے بیٹھے تھے۔ ساحل عمر پائکی کی طرف بیٹھا انہیں بغور دیکھ رہا تھا۔ وہ ناصر مرزا کے بارے میں سب کچھ تفصیل سے بتا چکا تھا۔ چند منٹوں کے بعد حافظ موسیٰ نے اپنی آنکھ لاٹھی سے ہٹائی اور پھر گردن اٹھائے اپنی بے نور آنکھوں سے آسمان کی طرف دیکھتے رہے۔ پھر گویا ہوئے، اس مرتبہ سفلی والی نے بڑا پکا کام کیا ہے۔ ناصر مرزا کی زندگی شدید خطرے میں ہے، اس کے بچنے کے امکانات برائے نام ہیں۔ حافظ موسیٰ کی زبان سے ایسی مایوس کن بات سن کر ساحل عمر کے چھکے چھوٹ گئے۔ ناصر مرزا اس کا بہت پیارا دوست تھا، اس کی جدائی کے تصور سے ہی اس کی روح کانپ اٹھی تھی۔ حافظ صاحب ایسا نہ کہیں، آخر اس جادو کا کوئی توڑ تو ہوگا، مجھے بتائیں، اگر میرے کرنے کا کوئی عمل ہے تو میں کر گزروں گا، اگر آپ کے کرنے کا کوئی کام ہے تو میں آپ سے درخواست کروں گا، آپ ان شیطانوں کے بیچ ہمیں تنہا نہ چھوڑیں۔ ساحل عمر نے بڑی عاجزانہ درخواست کی۔ حافظ موسیٰ کچھ نہ بولے، سر جھکا کر لاٹھی پیشانی سے ٹکا لی جیسے مراقبے میں چلے گئے ہوں۔ کچھ دیر کے بعد انہوں نے سر اٹھایا اور بولے، اب جاؤ، شام کو 4 بجے میرے پاس آنا، اللہ اپنا فضل کرے گا۔ حافظ موسیٰ کی بات سن کر ایک آس بندھی، ایک امید کی کرن دکھائی دی۔ بہت بہتر، ساحل عمر نے بڑے مؤدبانہ انداز میں کہا اور ان کے گھر سے چلا گیا۔ ورشا ابھی کچن میں جانے کا سوچ ہی رہی تھی کہ اچانک اس کے کمرے کا دروازہ کھلا اور برکھا اندر داخل ہوئی۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ سجی تھی، اگر برکھا کے ہونٹوں پر مسکراہٹ نہ بھی ہوتی تب بھی ورشا اس کے ہاتھوں میں ناشتے کی ٹرے دیکھ کر اندازہ لگا لیتی کہ اس کی ماں آج بہت خوش ہے۔ آج میری ممی بہت خوش نظر آ رہی ہے، خیر تو ہے؟ ورشا نے اپنی ماں کو تیرچھی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ اس نے اس کے ہاتھ سے ٹرے لے کر بیڈ پر رکھی۔ ہاں میری جان، آج میں بہت خوش ہوں، ناصر مرزا کو تو میں نے ٹھکانے لگا دیا۔ وہ بیڈ پر بیٹھتے ہوئے بولی، کیا وہ مر گیا؟ ورشا نے پوچھا۔ مرا تو نہیں، لیکن میں نے اس کی موت میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، اس کی موت یقینی ہے، بس چند گھنٹوں کا معاملہ ہے، برکھا نے بہت خوش ہو کر بتایا۔ اس کے بعد ساحل عمر کا نمبر ہے۔ ورشا، آج کی رات بہت اہم ہے، یہ فیصلے کی رات ہے، ناشتے کے بعد میں منتر والے کمرے میں چلی جاؤں گی، آج رات ٹھیک 12 بجے میرا عمل پورا ہو جائے گا۔ عمل پورا ہوتے ہی اس مہمان جادوگر رائن کی کھوپڑی حرکت میں آ جائے گی۔ 12:05 پر ساحل عمر جہاں بھی ہوگا میرے اس وار سے بچ نہیں سکے گا، میں اس کے اندر آگ لگا دوں گی، وہ اپنے کپڑے پھاڑ کر گھر سے باہر نکل آئے گا، اس کا دماغ الٹ جائے گا، اس کی آنکھوں سے ہر پہچان مٹ جائے گی، اس کے دماغ سے ہر یاد مٹ جائے گی، بس ایک آگ ہوگی جو اس کے بدن میں لگی ہوگی، وہ سڑکوں پر بے لباس چیختا پھرے گا، وہ یہاں بھی آئے گا، میں اور تم اس کا تماشا دیکھیں گے۔ 13 دن تک اس کی یہی حالت رہے گی، پھر 13ویں دن وہ سمندر کی طرف رخ کرے گا، اس کے اندر کی آگ کو صرف سمندر بجھا سکے گا، وہ جب سمندر میں دور تک چلا جائے گا تو سمندر کی ایک بڑی لہر اسے اپنے ساتھ بہا لے جائے گی، اس کے اندر کی آگ تو بجھ جائے گی لیکن ساتھ ہی اس کی زندگی کا چراغ بھی بجھ جائے گا۔ یہ کہہ کر وہ زور سے ہنسی اور ہنستی چلی گئی، وہ مر جائے گا، وہ مر جائے گا۔ ممی چائے پیو، ورشا نے اس کی طرف چائے سے بھرا کپ بڑھاتے ہوئے کہا۔ لا، برکھا نے اپنا ہاتھ بڑھایا، چائے پلا، شراب پلا یا خون پلا، جو تیری مرضی میں آئے پلا، آج میں بہت خوش ہوں۔ اور ہاں، اچانک برکھا کچھ یاد آیا۔ ورشا نے اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ جی ممی، ذرا میرا خیال رکھنا، دروازہ کھلا ہوگا، ادھر کا چکر لگاتی رہنا، شاید مجھے تمہاری ضرورت پڑ جائے، برکھا نے ہدایت کی۔ اچھا ممی، ٹھیک ہے، ورشا نے فرما برداری سے کہا۔ پھر جب برکھا ناشتے کے خالی برتن لے کر چلی گئی تو ورشا کے دل کو جیسے کسی نے جکڑ لیا، اس کے دل پر اداسی کے بادل چھا گئے۔ اس نے اپنے کمرے کا دروازہ بند کیا اور بیڈ پر لیٹنے کے لیے واپس پلٹی تو اس نے بیڈ پر اپنے نانا کالی داس کو بیٹھے دیکھا، وہ بڑی محبت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ کالی داس معتد بار اس کے سامنے ظاہر ہو چکا تھا، اسے باتیں کر چکا تھا، اسے بہت کچھ سمجھا چکا تھا۔ نانا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ پریشان ہو کر بولی۔ اس نے جیسا کہا ہے ویسا ہی ہوگا، یہ عمل بہت خطرناک ہے، اس کا کوئی توڑ نہیں۔ کالی داس نے اسے مزید مایوس کر دیا۔ نانا، وہ ساحل عمر کو مار دے گی تو مار دے، تجھے کیا پریشانی ہے؟ نانا، آپ نہیں جانتے، میں ساحل عمر سے محبت کرتی ہوں، میں انہیں نہیں مرنے دوں گی چاہے کچھ ہو جائے۔ ورشا کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے اور بالآخر تو بھی برکھا ہی نکلی۔ کالی داس نے اسے غضیلی نگاہوں سے دیکھا۔ ہاں نانا، آپ مجھے برکھا ہی سمجھ لیں، ورشا نے بڑے اعتماد سے کہا۔
اس نے کالی داس کے غصے کی پرواہ نہ کی۔ برکھا بہت کچھ جانتی تھی، اس سے میں نے اپنا سارا فن سکھا دیا تھا۔ ورشا نے گردن اکڑا کر کہا، تو نہیں جانتی وہ شیر کی خالہ ہے، اس نے ایک داؤ بچا کر رکھا ہے۔ کالی داس نے اسے ورگلایا، نانا پھر تم کس مرض کی دوا ہو؟ مجھے وہ آخری داؤ بتا دو۔ ورشا نے خوشامدی لہجے میں کہا، بتا دوں گا، پریشان مت ہو، تجھے بہت کچھ سکھا دوں گا۔ آخر میں تیرے پاس آیا کس لیے ہوں؟ میری روح انتقام کی آگ میں جل رہی ہے۔ یہی وہ موقع ہے جس میں اس خود غرض کمینی اولاد سے بدلہ لے سکتا ہوں۔ چل میری بچی، شروع ہو جا۔ واہ کالی داس، دیوا کالی واہ۔ ورشا اس وقت شلوار قمیض میں تھی، دوپٹہ گلے میں پڑا ہوا تھا۔ اس نے دوپٹہ گلے سے کھینچا اور کمر کے گرد باندھ کر شروع ہو گئی، واہ کالی، دیوا کالی واہ۔ شام 4 بجے جب وہ حافظ موسیٰ کے گھر پہنچا تو اس کے منتظر تھے۔ اس کی آہٹ سنتے ہی بولے، اب کیا حال ہے ناصر مرزا کا؟ اسے کسی کروٹ چین نہیں، جسم پر جگہ جگہ ناخنوں کے نشان بن رہے ہیں، البتہ اب وہ روشن دان کی طرف دیکھ کر ڈرتا نہیں۔ ساحل عمر نے اس کی کیفیت بیان کی، میں اس طرح کے مسائل میں آج تک نہیں الجھا، میں ایک گوشہ نشین انسان ہوں، مجھے اس طرح کی فضولیات سے کیا سروکار؟ بہرحال میں نے تمہارے 4 بجے آنے کو کہہ دیا تھا اور تم ٹھیک وقت پر پہنچ بھی گئے ہو، تو میری بات اچھی طرح سمجھ لو، غور سے سن لو۔ تم ناصر مرزا کے گھر جا کر اس کا بستر اچھی طرح جھڑوانا۔ جب بستر جھاڑا جائے تو تمہیں بستر میں سے ایک باز کا کٹا ہوا پنجہ ملے گا، اسے اٹھا کر چھت پر لے جانا۔ یہ کہہ کر انہوں نے توقف کیا اور اپنا رخ بائیں جانب موڑا۔ ساحل عمر نے دیکھا کہ پلنگ پر سوکھے پتوں کا ایک ڈھیر ہے، پھر انہوں نے اس ڈھیر کی طرف اشارہ کر کے کہا، یہ سوکھے پتے اپنے جیبوں میں بھر لو، جب تم چھت پر پہنچ جاؤ تو ان پتوں کو چھت کے ایک کونے میں اکٹھا کر دینا، اوپر اپنے ساتھ ماچس لے کر جانا اور اکیلے جانا، نیچے سب لوگوں کو منع کر کے آنا کہ جب تک تم اوپر ہو کوئی اوپر آنے کی کوشش نہ کرے۔ جی ٹھیک ہے، ساحل عمر نے جواب دیا۔ اس سوکلی والی نے بڑا خطرناک عمل کیا ہے، مجھے بہت محنت کرنا پڑی، بہرحال اس پر اللہ کا فضل ہو گیا۔ جب تم اوپر پہنچو تو تمہیں پانی کی ٹینکی دکھائی دے گی، اس پر چڑھ جانا، پھر وہاں تمہیں فساد کی جڑ دکھائی دے گی، اسے وہاں سے اٹھا کر نیچے لے آنا۔ اب میری بات بہت توجہ سے سنو، ذرا سی غلطی تمہیں مشکل میں پھنسا سکتی ہے۔ یہ کہہ کر وہ کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گئے، پھر انہوں نے لاٹھی میں بنی آنکھ سے اپنی بے نور آنکھ لگا لی اور اسے سمجھانا شروع کر دیا۔ ساحل عمر گاڑی بہت تیزی سے بھگا رہا تھا، اسے ناصر مرزا کے گھر پہنچنے کی جلدی تھی۔ حافظ موسیٰ نے اسے جو کچھ بتایا، جو کچھ سمجھایا اور جو کچھ پڑھنے کو کہا تھا وہ بار بار اسے دہرا رہا تھا۔ وہ حافظ موسیٰ کا بہت مشکور تھا کہ انہوں نے بڑے آڑے وقت میں اس کی مدد کی تھی۔ برکھا نے ناصر مرزا کے مارنے میں کوئی کسر باقی نہ چھوڑی تھی، کوئی بڑے سے بڑا عامل بھی اس سحر کا توڑ نہیں کر سکتا تھا۔ وہ تو حافظ موسیٰ کی نظر کرم ہو گئی، ورنہ ناصر مرزا گیا تھا کام سے۔ حافظ موسیٰ جیسے درویش انسان کو جادو ٹونے اور عملیات سے کیا واسطہ؟ اگر وہ ان چکروں میں پڑ جاتے تو پھر انہیں کون گوشہ نشیں رہنے دیتا؟ البتہ ساحل عمر پر وہ خاص مہربان تھے، اس کی حفاظت کے لیے انہوں نے بہت کچھ کیا تھا، ورنہ برکھا، چتر و بہل اور رائن جیسے شیطان صرف لوگ اسے کب کا چٹ کر جاتے۔ حافظ موسیٰ کیونکہ اللہ لوگ تھے، اس لیے وہ نہیں چاہتے تھے کہ ساحل عمر طاغوتی قوتوں کے فریب میں آ جائے، اس پر قابض ہو جائے اور اس کے ذریعے اپنی قوت بڑھا کر انسانوں کو ایذا رسانی کا مزید سامان بن جائیں۔ ساحل عمر ناصر مرزا کے گھر پہنچا تو سب لوگ اس کا بے چینی سے انتظار کر رہے تھے۔ ناصر مرزا کی وہی کیفیت تھی، وہ جیسے بستر کی بجائے کانٹوں پر لوٹ رہا تھا، اسے کسی کروٹ چین نہ تھا، اس کے جسم پر رہ رہ کر کھرونچنے جانے کے نشانات ابھر رہے تھے۔ ساحل عمر نے ناصر مرزا کے کمرے سے سب کو نکل جانے کو کہا۔ جب ناصر مرزا کا چھوٹا بھائی ذاکر جانے لگا تو اس نے اسے روک لیا، ذاکر تم ٹھہرو، کمرہ خالی ہو گیا تو ساحل عمر نے دروازہ بند کرنے کو کہا۔ ذاکر نے دروازہ بند کر دیا۔ ناصر مرزا ساحل عمر کو سوالیہ نظروں سے دیکھ رہا تھا، وہ اس سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ حافظ موسیٰ نے اس کے بارے میں کیا کہا، لیکن ساحل عمر اپنے کام میں لگا ہوا تھا، وہ اس سے سوال نہ کر پایا۔ ساحل نے جیب سے ایک نیم کا سوکھا پتا نکال کر پانی سے بھرے گلاس میں ڈال دیا، پھر اس نے حافظ موسیٰ کی ہدایت کے مطابق اس پر کچھ پڑھا اور گلاس ناصر مرزا کے منہ سے لگا دیا۔ ناصر مرزا نے گٹ گٹ کر کے سارا پانی پی لیا، پتا گلاس میں رہ گیا۔ پانی پیتے ہی جسم میں ایک ٹھنڈک کا احساس پیدا ہوا، اس کے چہرے پر ایک سکون کا احساس نمایاں ہوا۔ ناصر مرزا تم بیڈ چھوڑ کر ادھر کرسی پر آ جاؤ۔ ساحل عمر نے بیڈ کے نزدیک ایک کرسی
رکھتے ہوئے کہا۔ ناصر مرزا نے فوراً ہی اس کی طرف ہاتھ بڑھا دیا اور پھر وہ سہارا لے کر اس پر بیٹھ گیا۔ 24 گھنٹے میں اس کی حالت کیا حد سے کیا ہو گئی تھی۔ اس کے چہرے پر زردی بکھری تھی اور ہاتھوں میں لرزش آ گئی تھی۔ کمزور اتنا ہو گیا تھا کہ بغیر سہارے کے اٹھنا مشکل تھا۔ ذاکر، یہ بستر اچھی طرح جھاڑنا۔ ساحل عمر نے ذاکر کی طرف دیکھا۔ ایسا کرو، اس بستر کی ہر چیز اٹھا کر دوبارہ بچھاؤ۔ جی اچھا۔ ذاکر نے ساحل عمر کی ہدایت کے مطابق فوراً ہی عمل شروع کر دیا۔ پھر زیادہ دیر انتظار نہیں کرنا پڑا۔ تکیے سے غلاف اتارتے ہی مطلوبہ چیز سامنے آ گئی۔ وہ کسی خونخوار پرندے کا کٹا ہوا پنجہ تھا۔ اس پنجے کو دیکھتے ہی ساحل عمر کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ اس نے اسے فوراً بستر سے اٹھا لیا اور اسے اپنی آنکھوں کے سامنے کر کے غور سے دیکھنے لگا۔ ساحل، یہ کیا ہے؟ ناصر مرزا نے پرتجسس نظروں سے دیکھا۔ یہ وہ چیز ہے جس نے تمہارے پورے جسم پر کھرونچے بنا دیے تھے، ساحل عمر نے کہا۔ میں اب چھت پر جا رہا ہوں، مجھے ایک ماچس دے دو اور دیکھو۔ ذاکر، میں جب تک چھت پر رہوں اوپر کوئی نہ آئے۔ ناصر مرزا، تم بھی نہیں۔ اوپر کیا ہے؟ ناصر مرزا نے پوچھا۔ اوپر فساد کی جڑ ہے، اسے نیست و نابود کراؤں گا، پھر آ کر پوری تفصیل بتاؤں گا، ساحل عمر نے کہا۔ پھر اس نے اس پنجے کو کوٹ کی جیب میں ڈالا اور ماچس ہاتھ میں لے کر زینہ چڑھنے لگا۔ زینہ چڑھتے ہوئے یکلخت اس کے دل کی دھڑکن تیز ہوئی۔ ایک خوف کی لہر اس کے پورے جسم سے گزر گئی۔ وہ ایک کھلی ہوئی چھت تھی، پانی کی ٹینکی کے علاوہ چھت پر کچھ اور نہیں بنا تھا۔ یہ چھت 5 فٹ بلند 4 دیواری سے گری ہوئی تھی۔ پانی کی ٹینکی تھوڑی سی اونچائی پر بنی تھی، لیکن اتنی اونچی نہ تھی کہ اس پر چڑھا نہ جا سکے۔ ٹینکی پر چڑھنے سے پہلے اس نے اپنے کوٹ اور پینٹ کی جیبوں میں ٹھوسے ہوئے سوکھے پتے نکال کر ایک کونے میں جمع کیے۔ ان پتوں کے ڈھیر پر باز کا پنجہ رکھا اور پھر وہ ٹینکی پر چڑھ گیا۔ سامنے ہی فساد کی جڑ موجود تھی۔ وہ ایک مردانہ مومی مجسمہ تھا، 7-8 انچ لمبا ہو رہا تھا۔ اس نے حافظ موسیٰ کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے اس پر 3 بار پڑھ کر کچھ پھونکا اور پھر اس مجسمے کو نیچے اتار لایا۔ اس مجسمے کو ہاتھ میں لیتے ہی اس کے دل کی دھڑکن ایک مرتبہ پھر تیز ہو گئی۔ اس نے اس مومی مجسمے کو غور سے دیکھا۔ اس مجسمے کے سر اور بائیں جانب سینے میں 2 سوئیاں گھسی ہوئی تھی۔ ساحل عمر نے کچھ پڑھتے ہوئے ان سوئیوں کو اس مومی مجسمے سے نکالا۔ سوئیاں نکالتے ہی ایک دل خراش نسوانی چیخ گونجی۔ اسے ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی بہت نزدیک ہی چیخا ہو۔ ساحل عمر نے گھبرا کر چاروں طرف دیکھا، لیکن آس پاس کچھ نہ تھا۔ پھر ساحل عمر اس مومی مجسمے کو لے کر اس کونے کی طرف بڑھا جہاں سوکھے پتے ڈھیر تھے۔ اس نے ان سوکھے پتوں میں سے کچھ پتے الگ کر لیے اور اس مومی مجسمے کے ساتھ رکھ دیے۔ پھر اس نے ماچس سے 3 تیلیاں نکالی اور ان سے کچھ پڑھ کر پھونکا اور ایک تیلی سلگا کر پتوں میں آگ لگا دی۔ اس کے بعد اس نے باقی تیلیاں بھی جلا کر مختلف زاویوں سے پتوں میں رکھ دی۔ آگ بہت تیزی سے بھڑک اٹھی۔ آگ بھڑکتے ہی پھر نسوانی چیخ کی آواز آئی اور وہ مومی مجسمہ پتوں پر اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ یہ منظر دیکھ کر ساحل عمر ایک دم پیچھے ہٹا۔ اسے شبہ ہوا کہ کہیں وہ مومی مجسمہ اس پر اچھل کر نہ آ گرے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ وہ مجسمہ اٹھتے ہی ایک دم پگھل گیا۔ اب ساحل عمر نے جو سوکھے پتے ایک طرف بچھا کر رکھے تھے، ان میں سے 2 پتے اٹھا کر جلدی آگ پر ڈالنے شروع کیے۔ پتہ پھینکنے سے پہلے کچھ پڑھتا، پھر اسے آگ میں جھونک کر مزید کچھ پڑھتا۔ اس مومی مجسمے سے شدید بدبو آ رہی تھی۔ بدبو اتنی شدید تھی کہ ساحل عمر کو اپنی جیب سے رومال نکال کر ناک پر باندھنا پڑا۔ بہرحال اس نے اس مومی مجسمے اور اس باز کے پنجے کو اچھی طرح جلا دیا۔ پھر وہ نیچے جا کر ایک پلاسٹک کا لوٹا لایا۔ لوٹا لاتے ہوئے ذاکر سے کہہ آیا کہ گھر کے پیچھے کسی کیاری میں اتنا بڑا گڑھا کھودے کہ اس میں پلاسٹک کا لوٹا سما جائے۔ چھت پر آ کر اس نے بڑی احتیاط سے اس میں جلی راکھ بھری۔ اس لوٹے کے منہ پر کالا کپڑا باندھا اور ذاکر کے کھودے ہوئے گھڑے میں اسے رکھ کر پڑھ کر مٹھیوں سے مٹی ڈالنا شروع کی، یہاں تک کہ وہ گھڑا پر ہو گیا۔ ساحل عمر نے کھرپی کے ذریعے زمین ہموار کر کے اس پر پڑا ہوا پانی چھڑک دیا اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ ہر کام حافظ موسیٰ کے عین ہدایت کے مطابق ہو گیا تھا۔ جب وہ اس مومی مجسمے کا کریا کرم کر کے ناصر مرزا کے کمرے میں پہنچا تو وہاں پورا گھر اکٹھا تھا۔ ناصر مرزا کے بڑے بھائی بھی آ چکے تھے، جن کی بیٹی کو برکھا نے بے دردی سے قتل کر دیا تھا۔ سب اس کی آمد کے منتظر تھے۔ ساحل عمر بڑے اطمینان سے چلتا ہوا اندر آیا۔ اس نے ناصر مرزا کے چہرے کو بغور دیکھا اور مسکرا کر پوچھا، کیسے ہو؟ بالکل ٹھیک، اس نے بیڈ سے اٹھتے ہوئے کہا۔ لیٹے رہو، ساحل عمر نے کہا۔ پھر پوچھا،
اب جسم پر ناخنوں کے نشان تو نہیں بن رہے؟ نہیں، ناصر مرزا نے خوش ہو کر کہا، نہ صرف نشان نہیں بن رہے بلکہ وہ نشان بھی غائب ہو گئے۔ ساحل عمر، کچھ بتاؤ تو اوپر کیا تھا؟ اس بار ناصر مرزا کی امی مخاطب ہوئیں۔ بس امی، جو بھی تھا اسے بھول جائیں، میں اسے دفن کر آیا ہوں۔ بس یوں سمجھ لیں امی کہ آپ کے بیٹے کو دوسری زندگی ملی ہے، ورنہ اس سور کی بچی نے تو مارنے کی کوئی کسر نہ چھوڑی تھی۔ ساحل عمر نے غصے میں کہا، وہ کمبخت مرتی بھی تو نہیں، آخر اسے کون مارے گا؟ امی نے غصے اور دکھ کے عالم میں کہا، امی، اسے اس کے اعمال ماریں گے۔ اب ظلم حد سے گزرنے لگا ہے، آپ جانتی ہیں کہ جب ظلم بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے۔ ساحل عمر نے بڑی سنجیدگی سے کہا، پھر اس نے کمرے سے بچوں کو نکال کر چھت پر ہونے والی کارروائی کی تفصیل بیان کی۔ مومی مجسمے کے بارے میں سن کر سب حیران رہ گئے۔ رقص سحر جاری تھا۔ ورشا کو جنوبی کیفیت میں رقص کرتے ہوئے 1 گھنٹہ ہو گیا تھا۔ وہ رقص کے ساتھ ایک خاص انداز میں پیر مارتی اور منہ سے کوئی عجیب سا لفظ نکالتی تھی۔ یہی وہ لفظ تھا جو کالی داس نے اسے بتایا تھا۔ یہ لفظ سحر کی کنجی تھا جس کے ذریعے وحشت کا تالا کھلتا تھا۔ رقص کرتے کرتے اس کے ہاتھ کی انگلی کالی ہونے لگی اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ سیاہی پورے جسم پر پھیل گئی۔ گوری چٹی ورشا ایک دم کالی بھجنگ ہو گئی تھی، آنکھوں میں آگ بڑھ گئی، صورت انتہائی مکروہ ہو گئی تھی، 1 فٹ لمبی زبان باہر نکل آئی تھی۔ پھر کمرے کے ہر کونے سے بچھوؤں نے برآمد ہونا شروع کیا اور چند لمحوں میں اتنے بچھو کمرے میں بھر گئے کہ کمرے کے فرش پر پاؤں دھرنے کی جگہ نہ رہی۔ ورشا اب بھی محو رقص تھی، رقص وحشت جاری تھا جو جنون کی حدوں کو چھو رہا تھا۔ بچھو اس کے پیروں میں آ رہے تھے لیکن دب کوئی نہیں رہا تھا، مر کوئی نہیں رہا تھا۔ چند لمحوں بعد ایک مکروہ آواز گونجی، اب بس کر۔ اس حکم کو سنتے ہی ورشا ایک دم پتھر کی ہو گئی۔ کچھ دیر وہ اسی طرح ساکت کھڑی رہی۔ اتنی دیر میں سارے بچھو کہیں غائب ہو گئے۔ کالی داس نے اسے جو کچھ سکھایا تھا وہ اس پر حرف بہ حرف عمل کر رہی تھی۔ رقص بند کرنے کا حکم ہو چکا تھا، بچھو غائب ہو چکے تھے۔ اب وقت تھا خون سے پیالہ بھرنے کا۔ وہ فوراً آئینے کے سامنے جا کھڑی ہوئی، اس نے اپنی قمیض کے پیچھے سے زپ کھولی، پیٹھ پر بنا بچھو نمایاں ہو گیا۔ اس کی کالی جلد پر اب وہ سفید نظر آ رہا تھا۔ ڈریسنگ ٹیبل پر رکھی ہوئی سرنج اٹھا کر اس نے سوئی بچھو کے منہ پر رکھی گئی تو اس نے جلدی جلدی سرنج بھر بھر کر خون کے پیالے میں جمع کرنا شروع کیا، یہاں تک کہ پیالہ خون سے لبالب بھر گیا۔ اس نے اپنی قمیض کی زپ بند کی اور اس خون سے بھرے پیالے کو اپنے سامنے رکھ کر بیٹھ گئی۔ پھر اس نے جان لیوا آخری منتر پڑھنا شروع کیا۔ وہ جیسے جیسے منتر پڑھتی جاتی تھی ویسے ویسے اس کی رنگت تبدیل ہوتی جاتی تھی۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ وہ اپنی اصل حالت میں آ گئی۔ اپنی اصل حالت میں لوٹتے ہی اس پر سرشاری سی چھا گئی۔ وہ کھل اٹھی، اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ اس کے نانا نے جو بتایا تھا، وہ سکھایا تھا، اس پر عمل کر کے اس نے اپنی منزل پا لی تھی۔ اس نے زمین سے خون سے بھرا پیالہ اٹھایا اور آئینے کے سامنے خود کو دیکھا اور بڑے فاتحانہ انداز میں مسکرائی۔ پھر وہ اپنے کمرے کا دروازہ کھول کر باہر نکل آئی۔ وہ احتیاط سے چلتی ہوئی اس کمرے کے دروازے پر پہنچی جہاں برکھا عمل میں مصروف تھی۔ ورشا نے خون سے بھرا پیالہ برآمدے میں ایک طرف رکھ دیا اور پھر بہت آہستگی سے دروازے کی طرف بڑھی۔ دروازہ کھلا ہوا تھا، برکھا کی دروازے کی طرف پیٹھ تھی۔ وہ کمرے کے درمیان میں آسن جمائے بیٹھی تھی، اس کے سامنے دائرے میں 7 دیے جل رہے تھے اور ان دیوں کے درمیان رائے کی کھوپڑی رکھی تھی۔ برکھا بہت زور زور سے کوئی منتر پڑھ رہی تھی، اسے اپنا ہوش نہ تھا۔ ورشا چاہتی تو خاموشی سے اس کے سر پر پہنچ سکتی تھی لیکن کالی داس نے اسے سمجھایا تھا کہ وہ منتر والے کمرے میں جانے کی کوشش نہ کرے ورنہ پچھتاوے کے سوا کچھ ہاتھ نہ آئے گا۔ رات گہری ہوتی جا رہی تھی، یہ فیصلے کی رات تھی۔ ورشا کو فکر تھی کہ کہیں برکھا کا عمل پورا نہ ہو جائے۔ جو کرنا ہے عمل پورا ہونے سے پہلے کرنا ہے۔ سوال یہ تھا کہ جو برکھا کو کمرے سے کیسے نکالے؟ وہ اندر جا نہیں سکتی تھی اور برکھا عمل پورا ہونے سے پہلے کمرے سے نکلے گی نہیں۔ وہ برآمدے میں کھڑی سوچتی رہی۔ اندھیری رات تھی، پورے بنگلے پر خوفناک وحشت چھائی ہوئی تھی۔ کتوں کے رونے کی آوازوں نے ماحول کو اور بھیانک بنا دیا تھا۔ سوچتے سوچتے اچانک ایک خیال اس کے دل میں جگمگایا۔ یہ خیال ایسا تھا کہ وہ ایک دم سرشار ہو گئی۔ اس کی سمجھ میں نہ آیا کہ یہ خیال اس کے دماغ میں آیا کیسے، لیکن یہ خیال بڑا زبردست تھا۔ اس نے ایک عزم، ایک حوصلے کے ساتھ خون سے بھرا پیالہ اٹھایا اور دروازے کے ساتھ دیوار کی اوٹ میں چھپ کر اس نے بڑی خوفزدہ آواز میں کہا، وہ اندھا آ گیا۔ برکھا نے منتر پڑھتے پڑھتے گردن گھمائی اور ہاتھ نچایا۔
جس کا مطلب تھا کہ کون اندھا؟ ممی وہ حافظ موسیٰ ہمارے بنگلے میں آ گیا ہے، اس کے ساتھ ساحل عمر اور ناصر مرزا بھی ہیں۔ وہ گھبرا کر بولی۔ ہیں؟ وہ گھبرا کر اٹھی۔ حافظ موسیٰ، ساحل عمر اور ناصر مرزا کے نام سن کر اس کے چھکے چھوٹ گئے تھے۔ یہ کیسے ہو گیا؟ سب سے زیادہ گھبراہٹ تو حافظ موسیٰ کا نام سن کر ہوئی تھی۔ وہ کیسے آ گیا؟ وہ وحشت زدہ ہو کر کمرے سے باہر نکلی۔ بس اتنی مہلت ورشا کے لیے کافی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ پلٹ کر ورشا کی طرف دیکھتی، ورشا نے بجلی کی سی سرد سے خون سے بھرا پیالہ اس کے سر پر الٹ دیا اور خود بہت تیزی سے پیچھے ہٹ گئی۔ او کمینی، تو نے یہ کیا کیا؟ وہ غصے سے چیخی، لیکن اس سے زیادہ اور کچھ اور کہنے کے قابل نہ رہی۔ وہ خون میں نہا گئی تھی۔ سر پر دائیں بائیں آگے پیچھے ہر طرف خون ہی خون تھا۔ اس خون نے کسی خطرناک تیزاب کی طرح کام دکھایا۔ خون پڑتے ہی اس کی دونوں آنکھیں ضائع ہو گئی۔ جہاں جہاں خون پڑا وہاں کی کھال اترنا شروع ہو گئی۔ وہ اپنے پاؤں پر کھڑی نہ رہ سکی، نڈال ہو کر زمین پر گر پڑی۔ وہ آدھی دروازے میں تھی اور آدھی دروازے کے باہر۔ ورشا نے اس کے گرتے ہی خوشی سے کہکا لگایا، جاؤ ممی جاؤ، تم نے اپنے باپ کو مارا، پھر اپنے شوہر کو مارا، اور اب میرے ساحل عمر کو مارنے چلی تھی۔ ممی وہ میری محبت ہے، میرا عشق ہے، میں اسے کیسے مرنے دیتی؟ پھر اچانک جانے کیسے جا والے کمرے میں آگ بھڑک اٹھی۔ شعلے لپکتے ہوئے برکھا کی طرف بڑھے۔ وہ تو ویسے ہی چل بسی تھی۔ جو رہا سہا تھا وہ شعلوں کی لپیٹ میں آ گیا۔ اس منتر والے کمرے کے ساتھ اور کئی کمرے آگ کی لپیٹ میں آ گئے۔ اس آگ کو دیکھ کر ورشا کے کہتے گونجتے رہے۔ وہ جیسے پاگل ہو گئی تھی، جانے یہ کیسی آگ تھی کہ فائر بریگیڈ والے بھی اسے نہ بجھا سکے۔ وہ جتنا پانی ڈالتے اتنے شعلے مزید اونچے ہو جاتے۔ تب انہوں نے تھک کر پانی ڈالنا بند کر دیا۔ بالآخر یہ آگ خود ہی بجھ گئی، لیکن آدھا بنگلہ جل کر خاک ہو چکا تھا۔ پہلے اس بنگلے پر کیا کم وحشت برستی تھی کہ اس آج جلے بنگلے نے اس وحشت کو دوبالا کر دیا۔ اب یہ بنگلہ بھوتوں کا، بدروحوں کا مسکن لگتا تھا۔ لوگ اس بنگلے کی طرف نظر اٹھا کر دیکھتے ہوئے بھی ڈرتے تھے، لیکن ورشا اب بھی اس بنگلے میں رہتی تھی۔ وہ اس بنگلے میں گھومتی ہوئی کسی بھٹکی ہوئی روح کی طرح دکھائی دیتی تھی۔ وہ واقعی بھٹک گئی تھی۔ اب اس کی زندگی میں کچھ سکون آیا تھا، جینے کا مزہ آنے لگا تھا، ورنہ ساحل عمر کی زندگی میں پے در پے پریشانیوں کے سوا کچھ نہ تھا۔ بچپن سے لے کر آج تک اس کی زندگی میں حادثات ہی حادثات تھے۔ برکھا کی موت کے بعد اس کی زندگی میں استحکام آیا، سکون میسر آیا تو اماں نے رخت سفر باندھ لیا۔ اماں کی موت ساحل عمر کے لیے کسی سانحہ سے کم نہ تھی۔ انہیں شاید اپنی موت کا احساس ہو گیا تھا۔ جانے سے پہلے انہوں نے اپنی الماری خالی دی تھی، اپنے بیشتر کپڑے مرجینہ کے حوالے کر دیے تھے۔ جو نقد رقم ان کے پاس جمع تھی وہ انہوں نے عذرا کے حوالے کر دی تھی۔ کئی دن سے ان کے خواب میں والدین نظر آ رہے تھے، کبھی اماں دکھائی دیتی تو کبھی والد نظر آتے۔ وہ دونوں کو خوش دیکھتی، انہیں اپنی والدہ گھر کی صفائی کرتی نظر آتی تو والد گھر میں سودا صرف لاتے ہوئے دکھائی دیتے۔ ان دونوں کو دیکھ کر یہ احساس ہوتا کہ وہ کسی مہمان کے منتظر ہوں، جیسے ان کے گھر کوئی مہمان آ رہا ہو۔ اماں کو جب سے ان کے والدین خواب میں دکھائی دے دیے تھے تب سے ان کی یادیں شدت اختیار کر گئی تھی۔ وہ عذرا سے اسے اپنے بچپن اور جوانی کی باتیں کرنے بیٹھ جاتی۔ پھر انتقال سے چند گھنٹے قبل اماں نے آواز دے کر ساحل عمر کو اپنے کمرے میں بلایا۔ وہ اپنے بیڈ پر بیٹھی تھی۔ ایک لمحے کو وہ انہیں دیکھ کر پریشان ہوا۔ اس نے گھبرا کر پوچھا، اماں آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ ہاں میں بالکل ٹھیک ہوں۔ اماں نے مسکرانے کی کوشش کرتے ہوئے اسے اپنے پاس بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ اماں مجھے تو گڑبڑ دکھائی دے رہی ہے، وہ ان کے قریب بیٹھا ہوا بولا۔ اماں نے پہلے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا، پھر اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں لے کر اسے تکتی رہیں، پھر اس کی پیشانی چوم لی۔ ساحل عمر نے ان کی آنکھوں میں آنسو بھرے دیکھے۔ وہ ان کی بدلتی کیفیت کو خصوصی طور پر نوٹ کر رہا تھا۔ اماں کیا ہوا؟ ساحل عمر عجب کشمکش میں تھا۔ اس نے اماں کی ایسی حالت کبھی نہ دیکھی تھی۔ آپ کو کسی نے کچھ کہا ہے؟ عذرا نے گستاخی کی ہے یا مرجینہ آپ کے منہ کو کوئی آئی ہے یا پھر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے؟ ارے بھیا کیسی باتیں کرتے ہو، میں تو فرشتوں کے درمیان رہ رہی ہوں۔ میں نے اس وقت تمہیں کچھ باتیں کرنے کے لیے بلایا ہے بیٹا۔ بات یہ ہے کہ میرے پاس اب وقت کم ہے۔ نہیں ساحل، اب تم بیچ میں بولنا مت، میری بات سن لو۔ میں چند گھڑی کی مہمان ہوں، میں جو کچھ محسوس کر رہی ہوں وہ بتا نہیں سکتی، جو بتا سکتی ہوں وہ کہہ دیتی ہوں۔ بیٹا تمہاری امی ایک فرشتہ عورت تھی۔ اس نے ایک ایسی انجان عورت کو سہارا دیا تھا جو سڑک پر بیٹھی رو رہی تھی۔
بیٹا جب اپنے شوہر کے گھر سے نکلی تھی تو عہد کیا تھا کہ اب اس گھر میں واپس نہیں آؤں گی ساحل، پھر میں نے زندگی بھر پلٹ کر نہیں دیکھا کہ میرا شوہر کس حال میں ہے۔ جب تمہاری امی نے مجھے سہارا دیا تو اس وقت میں نے اپنے دل میں ایک اور عہد کیا کہ اس گھر سے اب مر کر نکلوں گی۔ اللہ کا شکر ہے کہ میرا یہ عہد بھی پورا ہوا۔ تمہاری امی نے مجھے بہت عزت دی، میں تمہاری شکر گزار ہوں کہ تم نے مجھے اپنی امی سے بھی بڑھ کر احترام دیا۔ تم نے مجھے کبھی اس گھر کی ملازمہ نہیں سمجھا، تم نے مجھے اپنی ماں جیسا سمجھا۔ میں نے اس گھر میں ایک مطمئن زندگی گزاری، لیکن بیٹا میں انسان ہوں، مجھ سے کوئی کوتاہی ہو گئی ہو، کوئی غلطی ہو گئی ہو تو میرے بیٹے مجھے معاف کر دینا۔ بس بیٹا مجھے اس سے زیادہ کچھ نہیں کہنا۔ اللہ تمہیں سدا خوش رکھے۔ ارے ماں، یہ آپ کیا فضول باتیں لے بیٹھی، مرنے جینے کی باتیں کر کے مجھے ڈرائے نہیں۔ اماں آپ چلی جائیں گی تو میرے بچوں کو کون کھلائے گا، وہ کس کو دادی کہیں گے؟ ساحل عمر ان کا ہاتھ تھام کر بولا۔ اس کی بات سن کر اماں کے چہرے پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ آئی، پھر اچانک ان کے چہرے کا رنگ بدلا اور وہ بے اختیار سسک سسک کر رو پڑی۔ ساحل عمر نے بڑی مشکل سے انہیں چپ کرایا۔ ساحل عمر سے بات کرنے کے بعد انہوں نے پورے گھر کا ایک چکر لگایا، کچھ دیر عذرا سے ادھر ادھر کی باتیں کی، اسے ہمیشہ ساحل عمر کا خیال رکھنے کی تلقین کی، پھر مرجینا سے گپ شپ لگائی اور پھر سو گئیں۔ عصر کے وقت اٹھی، نماز پڑھنے کھڑی ہوئیں، سجدے میں گئیں تو پھر سر اوپر نہ اٹھ سکا۔ یہ سجدہ ان کی زندگی کا آخری سجدہ ثابت ہوا۔ اماں کی موت ساحل عمر کے لیے کسی سانحہ سے کم نہ تھی۔ اس نے انہیں بچپن سے دیکھا تھا اور وہ ان کا عادی ہو گیا تھا۔ ان کی یاد اس کے دل سے نکلنا آسان نہ تھی۔ ابھی اماں کا غم اس کے دل سے پوری طرح نکلا نہ تھا کہ اس کی زندگی میں ایک اور سانحہ رونما ہوا، اور یہ سانحہ بڑا جان لیوا تھا۔ عذرا جب سے ساحل عمر کے ساتھ آئی تھی بے انتہا خوش تھی، بس بیچ میں برکھا نے کچھ حالات خراب کر دیے تھے تو وہ اداس رہنے لگی تھی، لیکن جب سے برکھا جہنم رسید ہوئی تھی عذرا کے دل کی کلی پھر سے کھل اٹھی تھی۔ وہ روز ہی شام کو کہیں گھومنے نکل جاتے تھے، کبھی سمندر پر، کبھی کسی ریسٹورینٹ میں، کبھی فلم دیکھنے تو کبھی کسی کے گھر۔ اس دن وہ سمندر کے کنارے ہاتھ میں ہاتھ ڈالے ٹہل رہے تھے۔ عذرا کے چہرے سے خوشی پھوٹی پڑتی تھی، وہ بار بار ہنس رہی تھی، کہکے لگا رہی تھی، اور ساحل عمر اسے چونک چونک کر دیکھ رہا تھا۔ اس کے اندر کہیں بہت دور ایک خوف کی سی لہر اٹھ رہی تھی۔ عذرا خیر تو ہے؟ آج تم کچھ ضرورت سے زیادہ خوش نہیں؟ بالآخر اس نے اپنا اندیشہ ظاہر کر دیا۔ ہاں ساحل، آج میں واقعی بہت خوش ہوں، ضرورت سے زیادہ خوش ہوں۔ میں بار بار سوچتی ہوں اور بار بار سوچ کر خوش ہو جاتی ہوں۔ آخر اس خوشی کی وجہ تو بتاؤ، ساحل عمر نے پوچھا۔ تم ہو وجہ ساحل عمر، میں کتنی خوش قسمت ہوں کہ میں نے جس کے خواب دیکھے اسے پا لیا۔ ساحل، ایسا کہاں ہوتا ہے بھلا؟ اپنا آئیڈیل آج تک کون پا سکا ہے بھلا؟ میں کس قدر خوش نصیب ہوں کہ تمہیں دیکھا اور تمہیں پا لیا، بس اس وجہ سے خوش ہوں۔ یہ خوشی تو اب پرانی ہو گئی۔ ہاں ساحل، میں بس اب اس وجہ سے خوش ہوں، میرے لیے جو خوشی کبھی پرانی نہیں ہوگی، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی اہمیت بڑھتی جائے گی۔ تم کیا جانو ساحل، میں نے تمہیں کتنی مشکلوں سے پایا ہے۔ وہ اپنا سر اس کے کندھے پر رکھتے ہوئے بولی۔ عذرا جانے کیا بات ہے کہ میں تمہیں جب بھی بہت زیادہ خوش دیکھتا ہوں تو میرے اندر کہیں دور ایک خوف کی سی لہر اٹھنے لگتی ہے۔ میں ڈر جاتا ہوں، شاید اس لیے کہ مجھے خوشی کبھی راس نہیں آتی۔ تمہیں یاد ہوگا مرنے سے 2-3 دن پہلے اماں کتنی خوش تھیں، انہیں خوش دیکھ کر میرا دل بھی بہت خوش تھا۔ دیکھ لو وہ چل بسی۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میرے والدین ہنستے مسکراتے گھر سے نکلے تھے، اس دن وہ کتنے خوش تھے۔ وہ پھر گھر نہ لوٹے، ان کی لاشیں آئیں عذرا، اسی لیے میں اب خوشی سے ڈرنے لگا ہوں۔ بدو، عذرا نے اس کی طرف دیکھ کر اتنے پیار سے کہا کہ ساحل عمر مسکرائے بنا رہ نہ سکا۔ اس بات کا اسے اندازہ نہ ہو سکا، لیکن وقت نہ آنے والے وقت نے عذرا کے ساتھ عجب کھیل کھیلا۔ اس دن سمندر پر شاید وہ اس کے آخری کہکے تھے۔ کچھ دنوں کے بعد اس کے گرد مایوسی نے ڈیرے ڈال لیے۔ اسے امید نہ تھی کہ یہ وقت اس پر جلد آ جائے گا۔ وہ اس بات سے تو آگاہ تھی کہ ایسا ہوگا، یہ وقت اس پر آ کر رہے گا۔ جب وہ اپنی بستی سے رخصت ہوئی تھی تو اس کے باپ سمار ملوک نے اسے صاف صاف سمجھا دیا تھا، اسے بتا دیا تھا کہ ایک لمحہ وہ آئے گا جب وقت پتھر ہونے لگے گا، اور جب وقت پتھر ہونے لگے تو اسے کیا کرنا ہوگا یہ بھی سمجھا دیا تھا۔ لیکن اس نے اپنے دل میں کچھ اور ہی ٹھان لی تھی۔ جب وقت نے آنکھیں دکھانا شروع کی تو ایک دن اچانک اس کی نظر اپنے ہاتھوں کے ناخنوں پر پڑی۔
اس کی انگلیوں کے تمام ناخن سفید پڑ چکے تھے۔ اپنے سفید ناخن دیکھ کر ایک دم اس کا دل کانپ اٹھا۔ وقت معلوم شروع ہو چکا تھا۔ وہ ان ناخنوں کو ساحل عمر سے چھپانے اور اپنے آپ کو فریب دینے کے لیے ہر وقت نیل پالش لگانے لگی۔ چند ہفتے اور گزرے تو اس کی انگلی کی ایک پور پر سفیدی نمودار ہوئی اور پھر یہ تیزی سے دوسری انگلیوں پر بھی دکھائی دینے لگی۔ چند دنوں کے اندر اس کی انگلیوں کی پہلی پوریں بالکل سفید ہو گئیں۔ یوں محسوس ہونے لگا جیسے اس کی انگلیاں برس زدہ ہو گئی ہوں۔ ساحل عمر پریشان ہو کر اسے ایک ڈاکٹر کے پاس سے دوسرے ڈاکٹر کے پاس لیے گھومتا رہا۔ اس نے کوئی اچھا ڈاکٹر، کوئی اچھا ہاسپٹل نہ چھوڑا۔ اس کے مرض کی کوئی تشخیص نہ کر سکا، لیکن سارے ڈاکٹر اس بات پر متفق تھے کہ جلدی بیماری نہیں ہے۔ وہ عذرا کو لے کر حافظ موسیٰ کو دکھانے بھی پہنچا۔ ناصر مرزا بھی اس کے ساتھ تھا، مگر بار بار گھر کی گھنٹی بجانے کے باوجود کسی نے گیٹ نہ کھولا۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے گھر میں کوئی نہیں ہے۔ وہ مایوس ہو کر لوٹ آئے۔ پھر ناصر مرزا نے اکیلے بھی حافظ موسیٰ کے گھر کے کئی چکر لگائے، لیکن گھر کا کسی نے دروازہ نہ کھولا۔ اس نے سوچا ممکن ہے کال بیل خراب ہو۔ یہ سوچ کر زور زور سے گیٹ بجایا، مگر باہر کوئی نہ آیا۔ پاس پڑوس سے معلوم کیا تو وہ لوگ بھی اطمینان بخش جواب نہ دے سکے۔ اس کا کسی کو ان کے بارے میں معلوم نہیں تھا۔ وقت تیزی سے کروٹ لے رہا تھا۔ اب عذرا کا پورا ہاتھ سفید ہو چکا تھا۔ اس نے دونوں ہاتھوں میں دستانے پہننے شروع کیے تھے، لیکن پھر ان دستانوں کو مستقل پہنے رکھنے کے لیے مجبور ہو گئی، اس لیے کہ اس کی انگلیاں جسم نرم چیز کو بھی چھوتی وہ سخت ہو جاتی، پتھر بن جاتی۔ ساحل عمر کے لیے یہ دن بڑا عذابناک تھا۔ عذرا اب اپنے بیڈ روم تک محدود ہو کر رہ گئی۔ اس کے ہاتھوں کی سفیدی اب ہاتھوں تک محدود نہ رہی تھی۔ اس نے اب پورے جسم کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا اور یہ سفیدی بڑھتی ہی جاتی تھی۔ صورتحال روز بروز خراب ہوتی جا رہی تھی۔ ایک شام جب وہ سرتاپا سفید ہو چکی تھی، اس نے ساحل عمر سے عجیب فرمائش کی، ساحل میں دلہن بننا چاہتی ہوں۔ ساحل عمر نے اس کی یہ فرمائش فوری طور پر پوری کر دی۔ وہ جوڑا جو اس نے شادی پر پہنا تھا اسے پہنا دیا گیا۔ ساحل عمر نے اسے بہت محبت سے، بہت توجہ سے دلہن بنایا۔ ایک لیڈی بیوٹیشین کو بلا کر اس کا میک اپ کروایا۔ کپڑے تبدیل کرنے سے لے کر میک اپ ہونے تک اس نے ساحل عمر کو اپنی آنکھوں سے اوجھل نہ ہونے دیا۔ وہ اسے ایک ٹک دیکھتی رہی جیسے آخری بار دیکھ رہی ہو۔ دونوں خاموش تھے، دونوں کے دلوں میں طوفان اٹھ رہے تھے۔ بہت کچھ تھا کہنے کو، بہت کچھ تھا سننے کو، مگر کوئی نہیں بول رہا تھا۔ لفظ زبان پر آ کر جیسے دھواں بن جاتے۔ بس دونوں کے منہ سے ایک آہ نکلتی تھی۔ جب عذرا کے جسم میں جھٹکے سے لگنے لگے، اس کی آنکھیں ان جھٹکوں سے بند ہونے لگی، تو عذرا نے ساحل سے کہا، ساحل اپنے اسٹوڈیو کا دروازہ کھول دو، میں وہاں جانا چاہتی ہوں، دروازہ کھلا ہے، آؤ۔ ساحل عمر نے سہارا دینے کے لیے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ اس کے اسٹوڈیو میں پہنچ کر وہ کمرے کے بیچ اسٹول ڈال کر بیٹھ گئی اور حتی الامکان مسکرانے کی کوشش کرتے ہوئے بولی، میری تصویر نہیں بناؤ گے؟ عذرا کی آواز میں ایک عجیب درد تھا، جیسے اس نے اپنے آنسوؤں کو روکنے کی بھرپور کوشش کی ہو۔ ہاں، کیوں نہیں؟ ساحل عمر نے جلدی سے ایک بورڈ پر پنوں سے کاغذ کی شیٹ لگائی اور اس سے ذرا فاصلے پر بیٹھ کر اسے اسکیچ کرنے لگا۔ پینسل سے کاغذ پر اس کے نقش ابھارنے لگا اور بار بار اسے دیکھتا جاتا تھا اور اسکیچ کرتا جاتا تھا۔ جب اس کی صورت کاغذ پر ابھرنے لگی تو ایک اچانک اسے احساس ہوا کہ عذرا بہت دیر سے ساکت بیٹھی ہے۔ وہ ذرا سا بھی نہیں ہلی تھی۔ تب اس نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، پھر دیکھتا رہا۔ وہ اسے کئی منٹ تک دیکھتا رہا۔ عذرا اس کی طرف دیکھ رہی تھی، وہ بغیر پلکیں جھپکائے اسے دیکھے جا رہی تھی۔ وہ بورڈ اور پینسل ایک طرف پھینکتے ہوئے چیخا۔ عذرا اس کی چیخ سننے کے باوجود عذرا ٹس سے مس نہ ہوئی۔ اس کی کھلی آنکھوں میں بھی کوئی حرکت نہ رہی۔ وہ اسے ساکت بیٹھی کھلی آنکھوں سے گھورتی رہی۔ وہ بیٹھے بیٹھے پتھر ہو گئی تھی۔ عذرا نے ساحل کے نام ایک خط لکھا تھا۔ یہ خط اس نے مرجینا کے حوالے کرتے ہوئے ہدایت کی تھی کہ وہ ساحل عمر کو دے دے۔ ساحل عمر اسٹوڈیو میں موجود تھا۔ وہ پوری رات یوں ہی بیٹھا رہا تھا۔ وہ بس ایک ٹک عذرا کو دیکھے جاتا تھا۔ تب مرجینا نے دھیرے سے وہ گلابی رنگ کا بند لفافہ ساحل عمر کے سامنے رکھ دیا۔ ساحل عمر نے لفافہ چاک کر کے خط پڑھا تھا، میری زندگی میرے ساحل، میں وقت کا کھلونا ہوں۔ جس طرح کسی بولنے والی گڑیا کے سیل ختم ہونے پر وہ بولنا چھوڑ دیتی ہے، کچھ ایسا ہی میرے ساتھ ہوا ہے۔ یوں سمجھ لو کہ میرے جسم میں لگے سیل بھی اب ختم ہو گئے ہیں اور میں بے جان ہو گئی ہوں۔ میرے والدین مجھے لینے آئے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ میں ان کے ساتھ اپنی بستی میں چلی جاؤں اور اپنی زندگی بچا لوں، لیکن ساحل، میں نے ان کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا۔
میں سب کچھ چھوڑ سکتی ہوں، تمہیں نہیں چھوڑ سکتی۔ تمہاری خاطر میں نے اپنی زندگی ہار دی ہے، لیکن یہ خوشی میرے لیے کیا کم ہے کہ میں ہر وقت تمہارے سامنے رہوں گی۔ تم مجھے دیکھو گے تو مجھے یوں محسوس ہوگا جیسے میں تمہیں دیکھ رہی ہوں۔ میں پتھر بن گئی ہوں، لیکن ہوں تو تمہارے پاس، تمہارے گھر میں تمہارا شاہکار ہوں، ایک انوکھا مجسمہ۔ ایسا انوکھا مجسمہ کسی نے آج تک کہاں تراشا ہوگا۔ خط پڑھتے پڑھتے اس کے لفظ دھندلانے لگے، پھر خط اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر عذرا کے قدموں میں جا گرا۔ کئی روز سے مسلسل ایسا ہو رہا تھا۔ وہ آتی، بیل بجاتی، مرجینا دروازہ کھولتی تو وہ آنکھیں اٹھا کر چند لمحے خاموشی سے اسے دیکھتی، پھر بڑے کرب آمیز لہجے میں کہتی، پیاسی ہوں، اچھا ٹھہرو میں پانی لاتی ہوں۔ جب مرجینا پانی سے بھرا گلاس لے کر دروازے پر جاتی تو وہ جا چکی ہوتی، اور اگر کبھی ٹھہری بھی ہوئی ہوتی تو چند لمحے خالی نگاہوں سے گلاس کو دیکھتی اور بغیر کچھ کہے ایک طرف کو چل دیتی۔ مرجینا اسے حیرت سے دیکھتی رہ جاتی۔ جب کئی روز تک ایسا ہوتا رہا تو مرجینا نے اس انوکھی فقیرنی کے بارے میں ساحل عمر کو بتایا اور کہا، صاحب جی، پہلے تو وہ کبھی کبھی آتی تھی، مگر اب تو وہ کئی دن سے روز آ رہی ہے۔ اچھا اب آئے تو مجھے بتانا۔ ساحل عمر نے اسے ہدایت کی۔ پھر اگلے دن گھنٹی بجی، مرجینا دوڑی ہوئی دروازے پر گئی۔ وہ دروازے پر موجود تھی۔ اس نے اسی کربناک لہجے میں کہا، میں پیاسی ہوں، پانی لاتی ہوں، تم ٹھہرو، دیکھو، چلی مت جانا۔ مرجینا نے اسے تاکید کی۔ گھر میں آ کر مرجینا نے ساحل عمر کو بتایا کہ وہ دروازے پر موجود ہے۔ مرجینا نے ساحل عمر کے ہاتھ میں پانی سے بھرا گلاس دے دیا۔ ساحل عمر گلاس لے کر دروازے پر پہنچا۔ کالے کپڑے پہنے ایک عورت سر جھکائے کھڑی تھی۔ اس کے بال بے ترتیب تھے، جیسے مہینوں سے نہ سنوارے گئے ہوں۔ کالا لباس سفید ہو رہا تھا، جیسے ایک لمبے عرصے سے نہ دھویا گیا ہو۔ اچانک اس نے اپنا چہرہ اٹھایا۔ اس کے چہرے پر وحشت برس رہی تھی۔ ساحل عمر نے اسے غور سے دیکھا تو اندر ہی اندر لرز اٹھا۔ یہ وہ چہرہ تھا جسے کوئی اور ایک بار دیکھ لیتا تو پھر پلکیں جھپکانا بھول جاتا، اور اب اسے ایک نظر دیکھنا مشکل تھا۔ وہ ورشا تھی، میرے رانجھن۔ اس کے کانوں میں ایک آواز گونجی۔ ساحل عمر کو دیکھتے ہی وہ چیل کی طرح جھپٹی۔ اس کے دونوں ہاتھ پکڑ کر گلاس کو ذرا سا ٹیڑھا کر کے اسے اپنے ہونٹوں سے لگا لیا، اور اس نے بڑی بے قراری سے پانی پیا۔ پھر اس کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ اس کی آنکھوں کے دیے ایک دم جگمگا اٹھے۔ وہ اسے ٹکٹکی باندھے دیکھتی رہی، جیسے اپنی آنکھوں میں اس کی تصویر اتار لینا چاہتی ہو۔ پھر وہ ایک جھٹکے سے مڑی اور سڑک پر دوڑتی چلی گئی۔ ساحل عمر نے دیکھا وہ ننگے پاؤں تھی۔ وہ ورشا کو جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ اب اس واقعے کو گزرے 3 برس ہو چکے تھے۔ عذرا کا مجسمہ اس کے اسٹوڈیو میں اسی جگہ جوں کا توں موجود تھا۔ وہ آج بھی اسی مجسمے کے سامنے بیٹھا اس کی تصویر بناتا رہتا تھا، لیکن یہ تصویر آج تک مکمل نہیں ہوئی۔ تصویر مکمل کیسے ہو؟ وہ ادھوری تصویر بورڈ سے اتار کر جو ایک طرف ڈال دیتا تھا اور نیا کاغذ لگا کر پھر نئے سرے سے تصویر بنانے لگتا تھا۔ ناصر مرزا روز شام کو اس کے پاس آتا ہے، مسعود افاقی بھی آتا رہتا ہے، لیکن امی مصروفیت کی وجہ سے روز نہیں آ پاتی۔ وہ دونوں اسے اسٹوڈیو سے نکال لاتے ہیں، وہ زبردستی باہر لے جاتے ہیں۔ مرجینا اس گھر میں بددستور موجود ہے۔ اس کا باپ کئی بار اسے لینے آ چکا ہے۔ وہ اس کی شادی کرنا چاہتا ہے، لیکن مرجینا نے ساحل عمر کا ہاتھ چھوڑنے سے انکار کر دیا ہے۔ وہ کہتی ہے کہ اگر میں بھی اس کے گھر سے چلی گئی تو صاحب جی جو پہلے ہی مرے ہوئے ہیں اکیلے کتنے دن زندہ رہیں گے؟ میں صاحب جی کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتی، میں انہیں مرنے نہیں دوں گی۔ ناصر مرزا اور مسعود افاقی نے کتنی مرتبہ کوشش کی کہ وہ عذرا کے اس مجسمے کو یہاں سے ہٹانے کے لیے راضی ہو جائے، اسے زمین کے سپرد کرنے پر آمادہ ہو جائے، لیکن وہ اس طرح کے ذکر پر بھی زور سے چیخ پڑتا ہے، نہیں، میری عذرا کو مجھ سے کوئی جدا نہیں کر سکتا۔ شاید اسے امید ہے کہ یہ موم کی گڑیا ایک دن خود بخود بول اٹھے گی۔ جی تو پیارے دوستو، آج کا لاسٹ ایپیسوڈ بچھو کیسا لگا آپ کو یہ ناول؟ اگر ناول پسند آیا ہو، اس کی کہانی اچھی لگی ہو تو کمنٹس میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔